جس وقت تم بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر، وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ دور کے کنارے پر، الرکب اور قافلہ اسفل منکم نیچے کی جانب تھا تم سے، ولو اور اگر تواعدتم تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم تو تم ضرور آگے پیچھے ہو جاتے، فی المیعاد وقت مقرر کی بابت، ولیکن اور لیکن، لیقضی اللہ ہو تاکہ پورا کر دے اللہ، امراً اس کام کو، کان مفعولا تھا وہ کیا ہوا، لیہلک تاکہ ہلاک ہو، من ہلاک جو ہلاک ہو، عن بینہ دلیل سے، ویحیا اور زندہ رہے، من حی جو زندہ رہے، عن بینہ دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لَسَمِعٌ البتہ خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ بدر کے میدان میں ان دو لشکروں کا آمنے سامنا ہوا، یعنی اس سائڈ سے مسلمانوں کا لشکر تھا مدینے کی طرف، اور دوسری جانب جو ہے نا وہ مشرکین کا لشکر تھا، اور ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ نیچے وادی سے گزر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم قریب کنارے پر تھے، یعنی تم اس سائڈ پہ تھے اور وہ اس طرف تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ نیچے سے گزر گیا۔ یعنی جس طرح شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قافلہ تم سے نیچے نکل گیا، اور یعنی اس جگہ سے نیچے کی سائڈ پہ نکل گیا، اور ان دو لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کر دے وہ کام، کان مفعولا تھا وہ کیا ہوا، یعنی جو کام اللہ نے مقدر کیا ہے، وہ اللہ نے کیا مقدر کیا تھا؟ اللہ نے یہ مقدر کیا تھا کہ آج حق اور باطل کو لوگوں پہ جو ہے نا واضح کیا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور کفار کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شکست دی، عبرتناک جو ہے نا ان کو یعنی ذلیل کیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل پہ، یعنی اس پر حجت قائم ہو جائے اور سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ ناحق پہ تھا، یہ ہلاک ہو گیا، اور جو زندہ رہے، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے تو وہ بھی دلیل پر۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ جب دکھلاتا تھا آپ کو وہ کافر اللہ، فی منامک آپ کے خواب میں، قلیلہ تھوڑے، ولو اور اگر اراکہم وہ دکھلاتا آپ کو انہیں، کثیرہ زیادہ، لفشلتم تو ضرور تم پس ہمت ہو جاتے، ولتنازعتم اور ضرور تم آپس میں نزاع کرتے، فی الامر اس معاملے میں، ولکن اللہ سلم اور لیکن اللہ نے بچا لیا، انہو بے شک وہ علیم خوب جانتا ہے، بذات الصدور سینے کے رازوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کو کم دکھلایا، یعنی وہ کافر آپ کو کم دکھائی گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو زیادہ وہ دکھلائے جاتے تو اس سے آپ کم ہمت ہو جاتے اور آپس میں نزاع کرتے۔ وَإِذْ اور جب یُرِیکُمُوہُم وہ دکھلاتا تھا تمہیں ان کو، اِذِ الْتَقَیْتُم جب تم باہم ملے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلہ تھوڑے، وَیُقَلِّلُکم اور وہ کم دکھلاتا تھا تم کو، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ، امراً اس کام کو، کانا تھا وہ، مفعولا کیا ہوا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ تو خواب میں بھی کم دکھلایا گیا، یعنی اس سے مسلمانوں کی ہمت جو ہے نا بڑھ گئی کہ جب دشمن کم آپ کو دکھلایا گیا، اور اسی طرح جب جنگ میں آمنا سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں میں ان کو کم دکھلایا، یعنی وہ تمہیں کم دکھ رہے تھے، اور اسی طرح کفار کو بھی مسلمان کم دکھ رہے تھے، جب آمنا سامنا ہوا تو ان کو یہ کم دکھ رہے تھے اور ان کو وہ کم دکھ رہے تھے، تو مسلمانوں کی اس سے حوصلہ افزائی ہو رہی تھی،
اور وہ نڈر ہو رہے تھے کہ مسلمان تو تھوڑے ہیں، مسلمان تھے بھی تھوڑے جو حقیقتاً میدان میں تھے، لیکن ان کو مزید جو ہے نا کم دکھلایا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اصل میں میدان میں لا رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہوئی تھی ان کے لیے شکست اور ان کو ذلیل و رسوا کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوتا فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ کر دے وہ کام جو کیا ہوا تھا، جو مقدر تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔